کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی معرفت کے ساتھ یقین ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو گیا. اور اس کے بعد کفر کیا ہے؟ وہ ایمان کا ایک شہادت تو برقرار رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اندر کی دنیا بدل کے کوئی اور محبتوں کی گرفتار ہو گئی تو معلوم ہوا اندر سے یو ٹرن لے گیا، باہر ابھی ادھر ہی کھڑا ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ منافق ہے. اور یہ جو منافق ہے یہ منعم علیہم نہیں ہے، یہ مغضوب علیہم ہے. آپ نے صراط مستقیم مانگی تھی نا، یہ صراط مستقیم ہے. جو اس صراط مستقیم پر چلا وہ انعام یافتہ ہو گیا. جس نے اس سے یو ٹرن لے لیا وہ مغضوب علیہم ہے. جسے یہ صراط مستقیم ساری زندگی نظر ہی نہیں آئی وہ ضالین ہے، وہ گمراہ ہے. اسے رستہ ملا نہیں، وہ رستہ گم کر بیٹھا، وہ اس رستے پہ کبھی آیا نہیں. تو میں اور آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں رستہ معلوم نہیں، ہمیں تو رستہ معلوم ہے. اب ہمارے پاس تو دو امکانات باقی رہ گئے. گمراہ والا تو رہا نہیں، ختم ہو گیا، رستہ تو دکھا دیا گیا. آگے دو امکانات، یا تو منعم علیہم ہوں گے جن پر انعام ہوا، یا مغضوب علیہم ہوں گے. ہمارے لیے کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے. اور مغضوب علیہم کی بھی وہ شکل بنے گی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسول کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. برابر ہو چکا ہے نبی، آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. اگر آپ ان کے لیے استغفار ایک جگہ پہ 70 مرتبہ بھی، یعنی بکثرت ہے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ انہیں معاف کرے. تو جسے سمجھ آ گئی اس کے لیے تو امتحان اور مشکل ہو گیا، جسے نہیں آئی وہ تو صرف گمراہ ہے. جسے سمجھ آنے کے بعد جو ٹیڑھا ہو گیا تو وہ یعنی مغضوب علیہم ہے. اور اب میں یہ تو وہ ساری باتیں جو میں نے قرآن مجید سے نکال کے آپ کے سامنے رکھی. تو اب میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا ایک ججمنٹ ہے کہہ لیجئے، لیکن میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جنہیں اقامت دین کی سمجھ آ گئی، سمجھ آنے کے بعد وہ اس کی رستے سے پسپائی اختیار کر لی، انہوں نے منہ موڑ لیا. اس کے بعد اگر انہوں نے کچھ نہیں بھی کیا تب بھی وہ بہت بڑے، جیسے میں نے کہا مغضوب علیہم ہے. لیکن خاص طور پر وہ کہ جنہوں نے اپنی اس بزدلی کو، اپنی اس کم ہمتی کو، اپنی اس بے دینی کو چھپانے کے لیے تعبیر کی غلطیاں لکھی، یعنی اس کو غلط ثابت کیا. یہ تصور ہی غلط ہے. جنہوں نے اسے جو ہے رد کرنے کی اور ہرانے کی اور ناکام بنانے کی اور اپنے استدلال سے کاؤنٹر اس کے لیے جو ہے وہ دلائل لے کر آئے، کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئے. یہ بے دینی نہیں ہے، یہ بے دینی نہیں ہے. کیونکہ دین میں نے آپ کو سمجھا دیا کیا ہے. جو اس تصوری کو نہ مانے وہ بے دین ہے. لیکن جو اس تصور کو رد کرنے کے لیے کتابیں لکھے اور ساری زندگی کھپائے، یہ تو طاغوت کے اصل ایجنٹ ہیں. یہ دجال ہیں جو دینی روپ میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو ان سے تو بہت دور رہنے کی ضرورت ہے. ان کے ہاں آپ کو علم نہیں ملے گا، زخرف القول ملے گا. ان کے ہاں آپ کو علم نہیں ملے گا بلکہ یہ کہ بے دینی ملے گی. لیکن یہ کہ جو دنیا کی طرف رغبت کر لے، شادی کے بعد مال و اسباب، بیٹے مجبور کر دیں، ان کا اچھا مستقبل مجبور کر دے، تو اس کو پھر ایسے ہی دانشوروں کا کاؤنٹر نیریٹو اچھا لگتا ہے. یار مودودی صاحب کو کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مجنون قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے اس طرح کی دیوانوں والی باتیں لکھ دی ہیں. تو اصل تو دین کے مطالبے یہ نہیں ہے نا. اصل تو تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش رہیں، تم بھی جلیبی کھاؤ ہم بھی جلیبی کھائیں، تو وہ والا دین ہمیں اچھا لگ جاتا ہے پھر. تو اس کو بھی قرآن مجید نے واضح کیا ہے. یہ سورہ حدید میں کیا ہے کہ جہاں جنہوں نے وہ محنت کی ہوگی، ایمان بھی حقیقی ہوگا، جہاد بھی ہوگا، ان کے لیے دو روشنیاں ہوں گی جن کی مدد سے وہ پل صراط پار کر جائیں گے. جن کے پاس یہ محنت نہیں ہوگی ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی. روشنی نہیں ہوگی تو پیچھے رہ جائیں گے. پیچھے رہ جائیں گے تو ان کو بلائیں گے یار ہم بھی تو مسلمان تھے، ہمیں بھی کیا ہم مسلمان نہیں تھے؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ مڑ کے کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھی تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈال دیا تھا. فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم، وہ 8 محبتیں فتنہ ہیں. یہ دنیا کا یہ نظام جو باطل نظام ہے فتنہ ہے. اس فتنے میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا.
वतरब्बस्तुम, तो गोमगो का शिकार हो गए कि भाई कुर्बानी दें कि न दें, अपने सारे अंडे इस टोकरी में डाल दें या न डालें।